الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے ہفتے وحی کے متعلق ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ عقلی اعتبار سے اور لاجیکلی وحی کی کیا ضرورت ہے، اور اس کے بعد سورۃ الشورى کی اس آیت کا ذکر کیا گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 طریقوں کا ذکر فرمایا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم الصلاۃ پر وحی نازل فرماتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم تھوڑی تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح وحی نازل ہوتی تھی۔ اس کے متعلق سب سے پہلے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے، یعنی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احیانا یأتینی مثل صلصلۃ الجرس وهو اشدہ علی فیفصم عنی وقد وعیت ما قال واحیانا یتمثل لی الملک رجلا۔ تو اس حدیث میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا کہ وحی مجھے گھنٹیوں کی آواز جیسی آواز آتی۔ جب وحی آتی تو جس طرح گھنٹیوں کی آواز آتی ہے، جب گھنٹی بجائی جاتی ہے تو جس طرح اس سے آواز نکلتی ہے اس طرح کی آواز سنائی دیتی تھی۔ تو اس پہلی قسم کو سلسلۃ الجرس کہتے ہیں، یعنی ایسی آواز جو گھنٹیوں کے بجنے کی آواز جیسی ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بالکل ایگزیکٹ گھنٹی کی آواز نہیں آتی تھی، بلکہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے کہ اس جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ اب وہ ایگزیکٹ کیا طریقہ ہوتا تھا، کیا کیفیت ہوتی تھی، کس طرح کی آواز ہوتی تھی، یہ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن علماء کرام نے یہاں پہ اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا کہ یہ گھنٹی جیسی آواز سے مراد کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا۔ تو بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز ہے، یعنی ان کی آواز اس طرح سنائی دیتی تھی کہ گویا جس طرح گھنٹیوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز نہیں بلکہ ان کے پروں کی آواز ہے، جب وہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے تھے تو اس سے یہ آواز پیدا ہوتی تھی۔ بہرحال کوئی بھی ایک حتمی طور پر کوئی ایک بات پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بعض علماء کرام کی یہ بھی رائے ہے کہ جو تشبیہ دی گئی ہے گھنٹی کی آواز سے، اس کی 2 بنیادی وجہ ہے، 2 اعتبار سے یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ سب سے پہلے تشبیہ اس اعتبار سے دی گئی کہ جب گھنٹی بجتی ہے، اس کی آواز سنائی دیتی ہے تو اس میں ایک تسلسل ہوتا ہے، یعنی کنٹینیوسلی بجتی ہے، بیچ میں رک رک کر نہیں بجتی۔ جب ایک بار گھنٹی بجائی جائے تو مستقل اس سے آواز بجتی رہتی ہے۔ تو یہ تسلسل جس طرح اس میں پایا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح وحی کے نزول کے اس طریقے میں بھی یہ تسلسل پایا جاتا تھا، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے سے وحی نازل ہوتی تو اس طرح کنٹینیوسلی آواز سنائی دیتی جس طرح ایک گھنٹی کی آواز کنٹینیوسلی سنائی دیتی ہے بغیر آواز کے بریک ہوئے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ جو علماء کرام نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جب گھنٹی کی آواز سنائی دیتی ہے تو کسی ایک ڈائریکشن کو متعین کرنا مشکل ہوتا ہے، یعنی جب کہیں پہ گھنٹی بج رہی ہو تو شروع میں یہ مشکل ہوتا ہے کہ پہچانا جائے کہ کس ڈائریکشن سے یہ آواز آ رہی ہے، کس طرف سے یہ آواز آ رہی ہے۔
تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس طریقے سے وحی نازل ہوتی تھی تو اس میں ایک تسلسل کے ساتھ ساتھ یہ بھی وجہ پائی جاتی تھی کہ چاروں طرف سے آواز سنائی دیتی تھی. کوئی ایک ڈائریکشن کو طے کرنا یا متعین کرنا یہ مشکل ہوتا تھا. تو ان دو اعتبار سے سلسلۃ الجرس یعنی اس وحی کے اس طریقے کو بیان کیا گیا کہ احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کہ وحی کبھی کبھی میرے پاس اس طرح آتی تھی کہ گویا گھنٹیوں کی آواز سنائی دے رہی. پھر آگے اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، یعنی وحی کے جتنے بھی مختلف طریقے ہیں ان میں یہ طریقہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا تھا. ایک تکلیف ہوتی تھی، سب سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی. اس جملے سے علامہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وحی کے جتنے بھی طریقے تھے سب میں تکلیف ہوتی تھی، لیکن اس طریقے میں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی. تبھی تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طریقے میں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی، یعنی اور جو طریقے تھے اس میں بھی تکلیف ہوتی تھی. تو یہ جو سلسلۃ الجرس والی قسم ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدت محسوس ہوتی تھی، تکلیف محسوس ہوتی تھی. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس عالم سے ایک کنیکشن ہوتا تھا، عالم بشری میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ملکوتی سے ایک کنیکشن قائم کرنا ہوتا تھا، ایک کانٹیکٹ کرنا پڑتا تھا. یہ عام معمولی بات نہیں تھی کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اللہ کا کلام پیش کر دیا اور چلے گئے اتنی آسانی سے. ایسا نہیں ہوتا تھا. ایک دنیا میں رہتے ہوئے، عالم بشری میں رہتے ہوئے ایک الگ ڈیوائن عالم سے ایک کنیکشن قائم کرنا پڑتا تھا. اس میں ایک تکلیف ہوتی تھی اور اس قسم میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کا احساس ہوتا تھا. صحیح بخاری کی ایک روایت اور ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید سردی کے دن بھی وحی نازل ہوتے دیکھی ہے. شدید سردی کا دن اور اس دن وحی نازل ہو رہی، اور جب وحی کا سلسلہ منقطع ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، کہ اتنی سردی کے باوجود بھی جب وحی کا سلسلہ منقطع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینے بہہ رہے ہوتے. اتنی زیادہ تکلیف ہوا کرتی تھی. اسی طرح مختلف اور بھی روایتیں ملتی ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں ایک روایت نقل کی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس رکنے لگتی، ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو جاتا، بدل جاتا، زرد پڑ جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت سردی سے کپ کپانے لگتے. اتنی زیادہ تکلیف ہوتی تھی. اور یہ تکلیف کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانور پر سوار ہوتے، اس سواری کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا، وحی نازل ہونے لگتی. تو اس کا اتنا بوجھ اور اتنا اثر پڑتا کہ جانور اسی جگہ پر بیٹھ جاتا، فوراً بیٹھ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزن کو برداشت نہیں کر پاتا، اتنی تکلیف ہوتی تھی. اور ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ران پر اپنے سر اقدس کو رکھے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے کہ اچانک وحی نازل ہونا شروع ہوئی. تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ اس کی اتنی تکلیف اور اتنا بوجھ پڑنے لگا کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ گویا میرا پیر ٹوٹنے ہی والا ہو. اتنی زیادہ سخت تکلیف ہوتی تھی. اب مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا میری روح کھینچ دی جا رہی. اتنی تکلیف ہوتی تھی خاص طور پر اس قسم میں. تو یہ ایک قسم ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا جسے سلسلۃ الجرس کہتے ہیں، یعنی اس طرح کی آواز سنائی دیتی تھی جس طرح گھنٹیوں کے بجنے کی آواز سنائی دیتی تھی. اب دوسرا طریقہ، دوسری قسم جو اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احیانا یتمثل لی الملک رجلا، اس قسم کو تمثل ملک بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی
اس میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان، ایک مرد کی شکل میں آتے تھے، ایک انسان کی شکل میں آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام، ان کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے تھے۔ اس قسم میں بہت زیادہ تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوتی تھی، ظاہر سی بات ہے کہ گویا ایک انسان کا ایک انسان سے کانٹیکٹ ہو رہا ہے، تو اس میں وہ تکلیف تو نہیں ہوتی تھی اتنی زیادہ جتنی سلسلۃ الجرس والی قسم میں ہوتی تھی، لیکن بہرحال کلام الہی کا جو جلال ہے، اس کا جو بار ہے، اس کا وزن ہے، اس کو قبول کرنے میں تو بہرحال تکلیف ہوتی ہی تھی۔ اس قسم کے تعلق سے صحیح ابو عوانہ میں ایک روایت موجود ہے جس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قسم وَهُوَ أَهْوَنُهُ عَلَيَّ، یہ قسم سب سے زیادہ آسان ہوتی تھی میرے لیے، اس میں بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ جتنی بھی قسمیں وحی کی ہیں ان میں سب سے زیادہ آسانی جس میں ہوتی تھی وہ اس قسم میں ہوتی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان کی شکل میں آتے تھے اور کلام الہی کو پیش کر دیتے تھے۔ اور اس قسم میں عام طور پر حضرت جبریل علیہ السلام صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی تو علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھے، بہت خوبصورت اور ہینڈسم تھے، اتنے زیادہ ہینڈسم تھے کہ وہ اپنے چہرے کو چھپا کر چلا کرتے تھے، تو اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام عام طور پر جب بھی انسان کی شکل میں آتے تو ان کی شکل میں، لیکن اس کے علاوہ دوسری صورتوں میں دوسری شکل میں آنا بھی ثابت ہے، جس طرح حضرت عمر کی روایت ہے جو حدیث جبریل بہت مشہور روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے اور سنن نبی داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، مختلف یعنی چند فرق ہے اس میں الفاظ کے۔ حدیث بہرحال ان کتابوں میں موجود ہے اور صحیح روایت ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے، اور اس میں انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایک اجنبی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور وہ ایسا شخص تھا جسے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا، اور بعد میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل کے علاوہ اور بھی شکلوں میں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے۔ یہ دو قسمیں اس حدیث میں بیان کی گئی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی دیگر روایتیں ہیں جن سے اور بھی مزید طریقے معلوم ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس طرح وحی نازل ہوتی تھی۔